السلام علیکم، میں ہوں انسپکٹر عماد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم منسٹری آف ڈیفنس کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو منسٹری آف ڈیفنس کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کا کمپلیٹ کورس آف کنٹینٹ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ویڈیو کے اینڈ پہ ہم آپ کو ریکمینڈڈ بکس کے بارے میں بتائیں گے اور دین ریکمینڈڈ جو ویب سائٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ اسکریننگ ٹیسٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان اسٹڈیز اور پاکستان افیئر کو۔ تو پاکستان اسٹڈیز کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، پری پارٹیشن اینڈ پوسٹ پارٹیشن۔ اب پری پارٹیشن میں جتنے بھی میجر ایونٹس ہوئے ہیں 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک، یہ سارے ایونٹس آپ نے ون بائی ون کلیئر کرنا ہے۔ فار ایگزامپل 1901 میں KPK کا صوبہ بنا ہے، 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی ہے، 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا ہے، 1907 میں مسلم لیگ آف ڈھاکہ کا قیام ہوا ہے، 1909 میں مونٹے مورلے ریفارمز ہوئے ہیں، 1911 میں انیلمنٹ آف بنگال ہوا ہے، تنسیق بنگال، 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کی ہے، 1914 میں ورلڈ وار فرسٹ سٹارٹ ہوئی ہے، 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا ہے، 1919 میں مونٹے چیمسفرڈ ریفارمز ہوئے ہیں، 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے ہیں، 1930 میں خطب الہ آباد ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر ایئر کے ساتھ جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں وہ سارے اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انڈین کونسل ایکٹس کو لازمی ٹچ کرنا ہے، جس میں سے انڈین کونسل ایکٹ 1861، میرے خیال سے 1865، 1892، 1909، 1919 اور 1935 کے یہ انڈین کونسل ایکٹس ہیں۔ ان کی ڈیٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دین پوسٹ پارٹیشن میں آپ نے 1947 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی میجر ایونٹس ہوئے ان کو آپ نے تیار کرنا ہے، جس میں سے آپ کے جنرل الیکشنز کس ڈیٹ کو ہوئے ہیں، سینیٹ کے الیکشنز کس ڈیٹ کو ہوئے ہیں، دین گورنرز آف پاکستان کو آپ نے ایک سیکوینس میں یاد کرنا ہے۔ پاکستان کا پہلا گورنر اس نے کب حلف اٹھایا تھا، کس ڈیٹ کو اور کون سا ایئر تھا، اس طرح آپ نے یہ تیار کرنا ہے۔ دین پرائم منسٹر آف پاکستان فرسٹ کون سا تھا، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یہ ایک سیکوینس میں آپ کو تیار ہونے چاہیے۔ دین پریزیڈنٹس آف پاکستان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان نے جو جنگیں لڑی ہیں، وارس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے کہ کون سی جنگ کس ایئر میں لڑی گئی اور کتنے دن لڑی گئی، کس جنگ میں کس جوان کو یا افسر کو نشان حیدر ملا ہے، یہ آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جنرل الیکشنز آف پاکستان ہے کہ کون سی پارٹی ونر تھی اور اپوزیشن میں کون سی تھی، کیبنٹ میں کون سی پارٹی بیٹھی، اپوزیشن میں کون سی تھی۔ اسی طرح جنرل الیکشن سے ریلیٹڈ آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، تو آپ کو سینٹس کے الیکشنز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، سینٹ میں سیٹوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشنز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس میں جو سیٹیں ہیں وومنس کی، مینس کی، مائنارٹیز کی، یہ ساری چیزیں آپ نے ٹچ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے PSL کو لازمی ٹچ کرنا ہے، کیونکہ PSL سے ایک سوال آتا ہے۔ اگر PSL سیکنڈ کی رنر اپ ٹیم کون سی تھی، ونر کون سی تھی، اسی طرح PSL 5 کی رنر اپ، ونر اپ، اس طرح آپ نے PSL کو تیار کرنا ہے۔ اور پاکستان نے ہاکی کے کتنے میچ جیتے ہیں، کون سے ایئر میں کتنے میچ جیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیمز اینڈ ریورس آف پاکستان کو تیار کرنا ہے، پاکستان کا کون سا ڈیم کہاں پہ ہے، پاکستان کا کون سا ریور کس ایریے کو سیراب کرتا ہے،
کس ریور کی کون سی لینتھ کتنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پورشن ہے وہ پاکستان افیئرس کا ہے، اس میں ڈیزرٹس آف پاکستان کا کون سا ڈیزرٹ کس پروونس میں ہے، لارجسٹ ڈیزرٹ، شارٹسٹ ڈیزرٹ، لانگیسٹ ڈیزرٹ۔ اس کے بعد مونٹینس آف پاکستان، اس میں آپ کے پاس پاکستان کے جو ہائیسٹ مونٹینس ہیں ان کی سیریز فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ اس کے بعد مونٹین رینجز، بلوچستان میں کون سی مونٹین رینج لائی کر رہی ہے، کے پی کے میں کون سی ہے، گلگت میں کون سی ہے، چائنا سائڈ پہ کون سی جا رہی ہے، یہ مونٹین رینجز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دین لیکس آف پاکستان کے لیکس میں آرٹیفیشل لیکس، نیچرل لیکس، فیمس لیکس، دین آپ کا جو منچر لیک ہے، اس طرح آپ کے جتنے بھی فیمس لیکس ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فیمس جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں پاکستان کے ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لائک مری کس پروونس میں آتا ہے، دین آپ کا کمراٹ ویلی ہے کس ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، استور ویلی ہے، ہنزا ویلی ہے۔ اس طرح کے جو فیمس ٹورسٹ سپاٹس ہیں ان کو آپ نے لازمی ٹچ کرنا ہے، جس میں ناران کاگان ہے، کشمیر ویلی ہے، کشمیر میں آگے جا کے شادرہ، نیلم ویلی، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے موٹر ویز آف پاکستان کو ایک سیکوینس میں یاد رکھنا ہے، M1، M2، M3، M4، M5، اس طرح جتنے بھی ہیں۔ دین آپ کو سوال آتا ہے کہ M1 موٹر وے اسلام آباد سے پشاور کا ہے، تو یا سوال اس طرح آتا ہے کہ اسلام آباد اور پشاور کے درمیان کون سا موٹر وے ہے، تو وہ M1 ہے۔ اسی طرح آپ نے جو لانگیسٹ موٹر وے ہے اس کی کتنی لینتھ ہے اور جو شارٹیسٹ موٹر وے ہے اس کی کتنی لینتھ ہے، یہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سی پیک کو ٹچ کرنا ہے، سی پیک کے اکنامک زونز، سی پیک کی لینتھ، سی پیک کا ٹوٹل بجٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے ٹچ کرنا ہے، سی پیک کا چیئرمین، کرنٹ چیئرمین، ETC۔ اسی طرح آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لازمی ٹچ کرنا ہے، اس وقت کون ہے، اس سے پہلے کون تھا، یہ جو پاکستان کے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ دین آپ نے ICC مینس ورلڈ کپ کون سی کنٹری ہوسٹ کر رہی ہے اپ کمنگ ورلڈ کپ، دین لاسٹ ورلڈ کپ میں رنر اپ ٹیم کون تھی، ونر اپ کون تھی، اس سے پہلے والے میں یا اس سے اگلے والے میں، اس طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ سیم لائک فیفا ورلڈ کپ کو اور اولمپکس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں بھی یاد رکھیں آپ نے تیار کرنا ہے کہ اپ کمنگ کون سی کنٹری اس کو ہوسٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد وٹامنس A B C D کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وٹامن A سے کیا ہوتا ہے، اس سے کون سی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وٹامن C کے کیا رول ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دین آپ نے جنرل نالج اور کرنٹ افیئر کے پورشن میں آنا ہے، اس میں آپ نے فرسٹ ان پاکستان، فیمس ان پاکستان، یہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اب فرسٹ ان پاکستان میں فرسٹ ٹائم کس ڈیٹ کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ایشو کیا تھا، پاکستان کا پہلا قومی ترانہ کس ڈیٹ کو اناؤنس ہوا تھا، پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے وہ کہاں پہ، اس طرح کے سوال ہوں گے۔ اس کے بعد فیمس ان پاکستان میں جیسا کہ مسجد وزیر خان کہاں پہ واقع ہے۔ اس کے بعد فیمس ان پاکستان میں لاہور سے ہم سوال لیتے ہیں تو مینار پاکستان اس کی لینتھ کتنی ہے۔ اس کے بعد کرنسیز آف اسلامک کنٹریز اینڈ کیپٹلس، اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ اب کرنسیز میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کو ٹچ کریں، باقی جو کیپٹلس میں آپ جنرل جو فیمس کنٹریز ہیں ان کو ٹچ کرنا ہے، جس میں آسٹریا ہے، اس طرح کے جو فیمس کے علاوہ بھی کنٹریز ہیں ان کو بھی آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ دین ایک سوال آتا ہے کہ جو کرنٹ افیئر میں ہوتا ہے کہ سٹی آف گولڈن گیٹس کس کو کہتے ہیں، سن رائزنگ سٹی کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد سٹی آف ایلیفینٹس یا کنٹری آف ایلیفینٹس کس کو کہتے ہیں، اس طرح کے سوال ہیں، یہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بارے میں جو ویب سائٹ ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ دین آپ نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ٹچ کرنا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں جیسا کہ UN ہے، اس کے کتنے ممبرس ہیں، اس کا جنرل سیکرٹری کون ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے اور UN کب بنی ہے، یہ سارا آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اوشینس ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔
جو بگ اوشینس ہیں، جس کی سب سے ڈیپتھ کس اوشین کی سب سے زیادہ ہے، کون سا اوشین کس کنٹیننٹ کے ساتھ لائی کرتا ہے، کون سا اوشین جس کی سب سے شالو ڈیپتھ ہے. اس طرح آپ نے یہ اوشینس کی جو ریلیٹڈ MCQs ہیں وہ تیار کرنا ہے. اور بعض امپارٹنٹ کمپیوٹر ایبریویشنس آتے ہیں جس میں سے WW.، اس کے بعد HTTP، اس طرح کی ایبریویشنس آتے ہیں. وہ کچھ زیادہ امپارٹنٹ ایبریویشنس ہیں. ریم ہے، روم ہے، وولیٹائل میموری ہے، نان وولیٹائل میموری ہے. یہ آپ نے تیار کرنا ہے. اور باقی LDC UDC والے شارٹ کیز بھی تیار کریں. ان کو شارٹ کیز اسپیل چیک کے لیے، اس کے بعد انڈر لائن کے لیے، اس طرح کی شارٹ کیز ہوتی ہیں. یہ آپ نے تیار کرنا ہے. تو اب ڈسکس کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کو. اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے دی ہولی قرآن کو ٹچ کرنا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہیں وہ تیار کرنا ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس پارے میں ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا کمبائن ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس کے بعد قرآن مجید میں کس سورہ میں بسم اللہ ہے، اور کس سورہ میں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے، اور کس سورہ میں بسم اللہ بالکل نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک سوال بہت ہی امپارٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے؟ یہ سوال بھی آیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی آپ نے پریپریشن کرنی ہے قرآن سے ریلیٹڈ. قرآن کے کتنے رکوع ہیں، کتنے منزلیں ہیں، اس کے بعد کتنے صورتیں ہیں، یہ سارے آپ نے تیار کرنا ہے. دین جو آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل ہیں، ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے کہ کس کس پروفٹ کے اوپر یہ اتری ہیں. اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. مینس کہ حج کب فرض ہوئی، اس میں حج میں جو اس کو جو حجر اسود جو پتھر ہے اس کو بوسہ لگانے کو کیا کہتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں، زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے، زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہے، یہ آپ نے تیار کرنا ہے. دین آپ نے اسلامک بیٹلز کو لازمی ٹچ کرنا ہے. 1 ہجری میں کون سی بیٹل غزوہ ہوئی ہے، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں. اس طرح اسلامک بیٹلز 10 ہجری تک، جنگ موتا تک آپ نے تیار کرنا ہے. دین آپ نے جو اسلامک بیٹلز میں کچھ بیٹلز مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی ہے، جس طرح ہے دا کیمل فورٹ از بٹوین ڈیش اینڈ ڈیش. تو جو جنگ جمل ہے وہ کس کس کے درمیان لڑی گئی تھی، یہ سوال بھی آیا تھا. تو یہ اسلامک بیٹلز کو بھی آپ نے ٹچ کرنا ہے. جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، اس طرح کے جو بیٹلز ہیں اسلامک، یہ ٹچ کرنا ہے. اس کے بعد واقعہ کربلا ہے، کس ہجری کو پیش آیا ہے، یہ اس طرح آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو آپ نے لازمی ٹچ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف میں آپ کے چچا، آپ کی والدہ، آپ کی فارسٹر مادر، یہ ساری آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد وائفس آف دی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ام المومنین، اس کو آپ نے ایک سیکوینس میں تیار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وائف کا نام کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 4 آپشنس میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تیسری وائف ہے. اس کے بعد میجر اسلامک ایونٹس کو آپ نے تیار کرنا ہے کہ اسلامک ہسٹری میں جتنے بھی میجر ایونٹس ہوئے ہیں، خیبر کا فتح ہونا، صلح حدیبیہ کس ہجری کو ہوئی، اور جو ہے اسلامک ایونٹس میں جو میجر ایونٹس ہیں وہ آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد ہسٹری آف 4 امامس ہیں، اس میں وہ اس کا نام پوچھتے ہیں. امام مالک کا نام، امام شافعی کا نام، اس کا کنیت، اس کی وفات، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنا ہے. ساتھ ساتھ میں جو اسلامک اسکالرس ہیں جس میں شاہ ولی اللہ ہیں، ان کے جو ڈیٹس ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. اور اس کے بعد ہسٹری آف خلفائے راشدین، جس میں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ ہیں، ان کو آپ تیار کرنا ہے. ان کا ٹائم پیریڈ کس ہجری سے کس ہجری تک تھا اور کس ہجری میں وفات پا گئے ہیں. اسی طرح سیم بھی حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، آپ نے اس کو تیار کرنا ہے.
دین پریپوزیشنز اینڈ انگلش کے پورشن میں پریپوزیشنز اینڈ سینونم اور انٹونمس آتے ہیں. یہ تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں. اوورآل پریپوزیشنز میں آپ اگر سینونمس میں ایک دو آپ کی اگر ٹھیک ہو جائے, اگر کسی کی انگلش بہت ہی اچھی ہے تو وہ کلیئر کر لیتا ہے. باقی آپ کا جو بلک میں جو پیپر ہوتا ہے اس میں اگر آپ چیک کریں تو آپ کا 70% پیپر جو ہوتا ہے وہ ان میں ہوتا ہے. یہ اسلامک اسٹڈیز, پاکستان افیئر, کرنٹ افیئر, جنرل نالج, کمپیوٹر سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ تیار کریں, انشاءاللہ آپ کا پیپر کلیئر ہو جائے گا. اب جو بکس میں نے آپ کو ریکمینڈ کرنا ہے, جس بک سے میں نے تیاری کی تھی وہ تھی امتیاز شاہد کی بک ہے 100 سال پیپرز, 1000 سالٹ پیپرز اس میں تھے, تو اس کو میں نے تیار کیا تھا. وہ اس کی نیو ایڈیشن آپ لے لیں, اس سے بھی آپ تیاری کرتے ہیں, یا FPSC یا PPSC کی کوئی بھی جو سالٹ پیپرز ہیں اس کو آپ تیار کر لیں, اس میں سے آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گا. اور جو ویب سائٹس ہیں, جو سب سے بیسٹ ویب سائٹ ہے یہ تو سب کو پتہ ہے, پاک MCQs کی ویب سائٹ پہ جائیں. وہاں پہ آپ جتنے بھی MCQs آتے ہیں جنرل نالج کے, کرنٹ افیئر کے, پاکستان افیئر کے, آپ ان کو تیار کریں اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنے نوٹس بنایا کریں. جب آپ اپنے نوٹس بنایا کریں گے, آپ کو MOD کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہاں پہ بھی آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری دعائیں اور نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اپنی پریپریشن کو اسی طرح آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر اس میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت, اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.